مسجد اقصی میں تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جبریل امین نے خود اذان پڑھی. اب سارے ہی نبی ہیں. فقہی اصول کیا ہے؟ جب سارے لوگ پڑھے لکھے ہوں تو پھر امامت کے مصلی پہ کون کھڑا ہوگا؟ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہ مصلی پہ کھڑا ہوگا. تو پھر جب سارے نبی کھڑے تھے لیکن مصلی پہ حضور آئے، اس بات کا اعلان ہے صف انبیاء میں سب سے بڑا عالم ہے تو آمنہ کا لال ہے. اچھا، سارے اگر عالم ہوں، جو سب سے متقی زیادہ ہو وہ مصلی پہ کھڑا ہو. اب ہزار مہینے تک عبادت کے لیے کھڑے ہونے والے انبیاء بھی موجود ہیں، لیکن مصلی پہ کون کھڑا ہوتا ہے؟ وہ محبوب. کہ جب وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے رب کہتا ہے چادر اوڑھنے والے محبوب ساری رات جاگا نہ کر، کبھی سو بھی لیا کر. اچھا، اگر سارے متقی ہوں پھر امامت کا حقدار کون ہوگا؟ جس کی قرات اچھی ہو. اب صف انبیاء میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں. کہتے جب پڑھتے تھے جانور رک جاتے تھے لیکن مصلی پہ حضور کو کھڑا کیا جاتا. اچھا، اگر سارے ہی قاری ہوں تو پھر امامت کا حقدار کون ہے؟ سب سے سونا ہو وہ مصلی پہ آئے گا. اب یوسف بھی صفوں میں کھڑے ہیں. ہر نبی اللہ کا سونا ہوا ہے لیکن حضور مصلی پہ کھڑے ہیں. حضرت یوسف کو اعتراض نہیں ہوتا، وہ جانتے ہیں میں حسین ہوں تو یہ آسن ہے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے ضابطہ بیان کیا ہے یہ استحبابی ضابطہ ہے. اس کے برعکس بھی ہو جائے تو نماز ہو جائے. لیکن ایک وصف ایسا ہے، ایک ترجیح ایسی اگر وہ نہیں ہوگی تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ جنسی تفوق. میں کہتا ہوں سارے فضائل حضور کو حاصل تھے. جبریل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا حضور ساری عظمتیں اپنی جگہوں پہ، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں نور ہوں اور آپ بشر ہیں، اس لیے مصلی پہ کھڑا ہونا میرا حق ہے. مجھے جنسی تفوق حاصل ہے. لیکن جبریل اقامت پڑھ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کو آگے کھڑا کرے کے اس بات کا اعلان کیا کہ وصفی اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں، جنسی اعتبار سے بھی حضور